السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وزیر اعظم صاحب سے مذاکرات کے درمیان کوئی بہن اپنے زبان سے غلیظ الفاظ استعمال کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ میری بہن کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے اس سلسلے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی حکمران ہمارے حالات نہیں بدل سکتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی مہذب انداز سے یہ فرمان ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف غور کرنا چاہیے بجائے دوسروں کے اوپر انگلی رکھنے کے۔ کیا ہم اللہ کی زمین کے اوپر جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، کتنی محنتوں سے، کتنی کوششوں سے، کتنی قربانیوں سے، کتنی ماؤں بہنوں کے سر کٹ جانے سے، کتنی ماؤں بہنوں کی عصمت لوٹنے سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ ملک حاصل تو کر لیا، کیا اس کے اوپر ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں؟ کوئی ڈنڈا پکڑ کر ہمارے اوپر اسلام نافذ نہیں کرے گا، نہ ہی ڈنڈے سے اسلام نافذ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر خود تبدیلی لانی ہے۔ مہنگائی ہے، بہت زیادہ ہے، میں بھی اسی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہوں، لیکن جب ہم اپنی طرف غور کریں، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کتنے تاجر ہیں جو اذان ہونے پر اپنی دکانیں بند کرتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر اپنی دکانیں کھولتے ہیں؟ کتنے حضرات ہیں جو اپنے گھر میں اللہ کی فرما برداری کا نظام قائم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردہ کی تلقین کرتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر اللہ کا اسلام نافذ کرتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب چھوڑ کے کوئی اور بھی حکمران آ جائے تو یہ ہمارے اوپر یہ چیزیں نافذ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے اندر کو تبدیل خود نہیں کریں گے، اللہ کو اپنا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، اتنی دیر تک ہم کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں سب سے یہی التجا کروں گا، اللہ کے لیے ہم خود اپنے آپ اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، اپنے اندر سے بغض، کدورت، نفرت، غیبت، چغلی، جھوٹ کو ختم کریں۔ یہ ڈسٹ بن والی چیزیں ہیں
ڈسٹ بن میں پھینکیں، آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم کریں، کسی مسلمان بھائی کا ناجائز قبضہ، ناجائز مال، ناجائز طریقے سے کھانا چھوڑیں، آئندہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ پھر تو یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت برسائے گا، اور انشاءاللہ برساتا بھی ہے۔ لیکن جو قومیں اپنے آپ کو خود تبدیل کرتی ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خود تبدیلی کریں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، ناجائز رزق کیوں کمایا، جھوٹ کیوں بولا، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کیوں کی، کسی کی چغلی کیوں کی، کسی کا گلہ کیوں سنا۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر جب ہم اسلام نافذ کر لیں گے، انشاءاللہ ہمارا پروردگار ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ کتنا ہے ہم لائنوں میں لگ کے، کتنی تکلیف برداشت کر کے تو راشن لیتے ہیں، رزق لیتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ کے لیے ہم مسجد میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سحری کے ٹائم اٹھ کے بھاگ دوڑ کے منڈی میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سبزیاں خریدنے کے لیے، فروٹ خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نماز کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ میں اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے اوپر غور کیا؟ کبھی ہم نے اپنے اوپر غور کیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں، بیویوں کو پردے کی تلقین کریں؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اتنی قیمتی، اور کئی میرے بھائی اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی یا بہن ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے، اس کو پردے کی تلقین کریں۔ وہ نہیں جی نہیں، چھڈو پرا، کی کرنا، پردہ دی کیڑی ضرورت ہے، ساری دنیا انج پھردی ہے۔ تو بھائی ساری دنیا پھر انج پھردی ہے تو پھر وہی حالات ہمارے ہوں گے۔ جب تک ہم سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنائیں گے، تب تک ہمارے حالات کوئی بھی حکمران آ جائے نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ کے لیے خدارا میری اس بات کو کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، نہ ہی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ہی میں کسی بھی پارٹی کا کوئی کارکن، 0% بھی میرا تعلق نہیں کسی سیاسی پارٹی سے، کسی جماعت سے، کسی بھی یعنی یہ کہہ لیں کہ ٹولے سے۔ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں اچھی خواہشات رکھوں، اچھے الفاظ پیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میری باتیں قبول فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ تو اپنے اندر سے میرے بھائیوں نفرت، کینہ، بغض، چغلی، چوری، جھوٹ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں۔ یہ ہمارے سینے میں رہنے والی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کا دل بہت پاکیزہ ہے، دماغ بہت پاکیزہ ہے، زبان بہت عالی شان ہے، اس کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔